ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے، وہاں ایک عابد نامی شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عابد بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا جو اپنی زمین پر دن رات کام کرتا تھا تاکہ اپنے خاندان کو بہتر مستقبل فراہم کر سکے۔ اس سال عابد کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی جس سے اس کے دل میں عید الاضحیٰ منانے کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ بقرہ عید کے قریب آنے سے پہلے عابد نے ایک خوبصورت اور مضبوط بکرا خریدنے کا ارادہ کیا۔ گاؤں کے بازار میں مختلف بکرے دیکھنے کے بعد اس کی نظر ایک سفید رنگ کے بکرے پر پڑی جس کی آنکھوں میں چمک اور جسم میں توانائی تھی۔ عابد نے اسے فوری خرید لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ عابد کے بچے فریحہ اور عقیل بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ دن بھر اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کا خیال رکھتے۔ بکرے کا نام انہوں نے پیارے رکھا۔ پیارے ان کے گھر کا حصہ بن گیا اور سب ہی اس سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ عید کے دن قریب آتے گئے اور عابد نے اپنے بچوں کو قربانی کی اہمیت اور مقصد سمجھانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش میں کامیابی پر ایک جانور کو ان کے بیٹے کی جگہ قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ عید کے دن پورا گاؤں خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور لوگوں کے گھروں میں خوشبو سے بھرپور کھانے پک رہے تھے۔ عابد نے بھی اپنی قربانی کے بکرے کی تیاری کی اور بچوں کے ساتھ مل کر اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا۔ جب قربانی کا وقت آیا، عابد نے دعا مانگی اور پیارے کی قربانی کی۔ قربانی کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا گیا، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو دیا اور تیسرا حصہ اپنے خاندان کے لیے رکھ لیا گیا۔ عابد کے بچے اس سے یہ سیکھ محسوس کر رہے تھے جو دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ گاؤں میں ایک یتیم بچہ ارسلان بھی تھا جو ہمیشہ عابد کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ عابد نے ارسلان کے لیے خاص طور پر گوشت کا کچھ حصہ رکھا اور اسے اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کی چمک دیکھ کر عابد کے دل کو سکون ملا۔ یہ عید عابد اور اس کے بچوں کے لیے یادگار رہی۔ انہوں نے اس سے یہ سبق
سیکھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے حاصل ہوتی ہے۔